شخص کی زندگی میں کچھ سیکرٹس چیزیں ہوتی ہیں جن کو وہ شیئر نہیں کر سکتا، وہ صرف اپنے خدا کے ساتھ شیئر کرتا ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خدا آپ کی زندگی میں رکھتا ہے لیکن وہ وقت پہ آپ لوگوں پہ ظاہر کر دیتا ہے. لیکن ہم اپنی ان باطنی چیزوں میں جو ہم اپنے آپ میں رکھتے ہیں، ہم اپنے دوستوں، عزیزوں، پیاروں، اپنے رشتہ داروں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. پریشانی میں ہوں تو ہم اپنے دلوں کو کھولنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن خدا ایسا نہیں کرتا. خدا ہر ایک سے فردن پیار کرتا ہے. ہر شخص سے الگ الگ طریقے سے پیار کرتا ہے. جس طرح صورتیں فرق ہیں، ہر ایک کی عادات فرق ہیں. خدا ہر ایک کے لیے ایک الگ سے مقصد رکھتا ہے. لیکن انسان اتنا غافل ہے کہ اس کو اس پروردگار کی رحمت کی قدر نہیں ہے اور اس کی سمجھ نہیں ہے. اپنی پوری ٹیم کا، اپنے بیٹے، اپنا بھائی، میرا بچہ پاسٹر سلطان، میں پراؤڈ کرتا ہوں آج کہ خدا نے مجھے، جو آج سے 1 سال پہلے، 1.5 سال پہلے جب میں 26 چک میں جایا کرتا تھا تو اس وقت کچھ چیزیں ایسی تھی جو خدا نے مجھے پہلے سے دکھا دی تھی. کیونکہ ہر چیز کے پیچھے، میں نے آپ کو کہا، کچھ سیکرٹس ہوتی ہیں جو خدا ظاہر کر دیتا ہے لیکن انسان کو وہ وقت پہ جواب دیتا ہے. تو مجھے خدا نے پچھلے سال، یہ آج سے کوئی تقریباً یہ جون کی بات ہے، میں دعا کر رہا تھا تو خدا نے مجھے سب کچھ دکھایا تھا. ایسے ایسے ہوگا، 26 چک کتنی دیر ہوگی، عبادت کب ہوگی، کیسے ہوگی، کیا ہوگا، یہ سب کچھ خدا نے مجھے دکھایا تھا. ایکچولی خدا مجھے بہاولپور میں لے کے آنا چاہتا تھا. خدا نے بہاولپور میں، اب سوال یہ ہے بہاولپور میں کیوں لے کے آنا چاہتا تھا؟ اس لیے وہ جو لوگوں کے اندر اٹریکشن تھی نا، ہر ہفتے یہاں سے 26 چک جانے کی، وہ بڑی کمال تھی. وہ جنون، وہ دیوانہ پن، وہ جو ان کے اندر اٹریکشن تھی نا، کشش تھی 26 چک کے لیے، ہر ہفتے خدا نے اس پہ نظر کر لی تھی اور خدا مجھے یہاں پہ لے کے آنا چاہتا تھا. اور لوگ خوشی سے جاتے تھے، غم سے نہیں جاتے تھے. اور خدا نے مجھے بتایا کہ تم نے بہاولپور جانا ہے. کیا کچھ ہوا، کیسے ہوا، خدا نے پھر مجھے ایک بات کہی، نئے سال کے آغاز میں تجھے ایسی ٹیم دوں گا جو تیری قدر کرے گی. اور 10 مہینے میں نے ہر طریقے سے پاسٹر سلطان کو چیک کیا، ہر طریقے سے ڈانٹا، اس کو دمکا، بہت کچھ کیا میں نے چیک کرنے کے لیے. شاید میں بھی اس میں غلط ہو سکتا ہوں. آج میں اس لیے یہ بات اپنے دل سے کر رہا ہوں کیونکہ میرے دل میں یہ بات رہ نہیں سکتی مزید. ہر طریقے سے میں نے اس کو کرنے کی کوشش کی. شاید یہ مجھ سے کہیں نہ کہیں اس کے موڈ میں فرق آئے، اس کے رویے میں فرق آئے، اس کے چال چلن میں فرق آئے، اس کی محبت میں فرق آئے. لیکن خدا جانتا ہے 10 مہینے مجھے یہاں پہ ہو گئے ہیں، 10 مہینے میں ایک دن اس بچے میں فرق نہیں ہے. بڑے آئے، بڑے گئے، پادری شہزاد بننا ہے، پادری شہزاد جیسا کام کرنا ہے، یہ بڑا مشکل ہے. یہ سٹرگل بڑی مشکل ہے. ہر سٹوری کے پیچھے گلوری ہوتی ہے. میری بات کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ہم سٹوریز پڑھتے ہیں نا، لیکن سٹوریز کے پیچھے جو گلوریز ہیں نا، ان پہ کبھی نظر نہیں کی. ہر سٹوری کے پیچھے گلوری ہوتی ہے. ماں بچے کو جب پیٹ میں رکھتی ہے نا، اس کی کیفیت صرف ماں سمجھتی ہے. اس بچے کی کیا کیفیت ہے، وہ ہل رہا ہے، وہ جھول رہا ہے، وہ ٹانگیں مار رہا ہے، وہ بچہ کیا کر رہا ہے، وہ صرف اس گپت اندھیرے کی سیکرٹ کو صرف ماں سمجھتی ہے. وہ جو گپت اندھیرا ہے نا، جس کے اندر ایک نو مولود بچہ پل رہا ہے، اندھیرا ہے اندر اور کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ. اس گپت اندھیرے میں جو نو مولود بچہ کومپل کی طرح کھلتا 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 آفٹر 9 months جب
وہ عورت، وہ ماں جب ڈلیور کرتی ہے، کتنے سارے رشتہ دار، عزیز و اقارب کتنی خوشی کرتے ہیں. اس گپت اندھیرے کی سیکرٹ صرف ماں جانتی ہے اور کوئی نہیں جانتا. آپ کے اندر کی جو جس میں آپ پوشیدگی کی جب بات کرتے ہیں نا، تو پوشیدگی کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. پوشیدگی کے اندر کہیں آپ بھی بیٹھے ہو، آپ کا باپ بھی پوشیدگی میں آپ کو کہیں ڈھونڈ رہا ہے، وہ بھی 70 ماؤں، ایک کہاوت بنی ہے 70 ماما جنہ پیار کرتا ہے، لیکن میرا ماننا وہ تو 70 لاکھ بھی کم ہے، 70 کروڑ بھی کم ہے، وہ اتنا پیار کرتا ہے. ہمیں پیسے کی ہوس نہیں ہے، کسی چیز کی ہوس نہیں ہے، کسی چیز کی خواہش نہیں ہے. ہر چیز کو انٹرٹین کر لیا ہوا ہے، ہر چیز کو انٹرٹین قریب سے دیکھا ہے، قریب سے. یہ ہے زندگی، یہ ہے سب کچھ. اب دیکھو وہ ورشپ کر رہے تھے نا، ورشپ میں مگن ہونا سب سے بڑی عبادت ہے. عبادت یہ نہیں ہے آپ آؤ وقت ضائع کرو چلے جاؤ، نہیں ایسے نہیں ہوتا. کسی چیز میں کھوب جانا، کسی چیز میں ڈوب جانا. میں کچھ جرنل باتیں کروں گا، کلام آپ روز سنتے ہو، لیکن ہوگی ساری باتیں کلام سے. اور میں آج دلی پراؤڈ کرتا ہوں، خدا نے مجھے بڑے بچے دیے تھے. بڑے بچے آئے میری لائف میں، نکل گئے، چلے گئے، چھوڑ گئے، فنکار بن گئے. ہم یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں. لیکن آج میں اس رویا کا، اس پروفیسی کا جو خدا نے مجھے لاسٹ ایئر دی تھی، میں آج پراؤڈ کرتا ہوں خدا نے مجھے سلطان دیا. اور دیگر وہ بچے جو سارے اس کتھک محنت کرتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں، خدا آپ کو کبھی یاد رکھنا، آپ کو کبھی اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑتا. یاد رکھیے گا. بڑی سٹرگل کی ہے میں نے اپنی لائف میں. جب بزنس میں تھا، میں بزنس میں بڑی سٹرگل کی. جب کام میں، سٹڈی میں تھا، میں سٹڈی میں بہت سٹرگل کی. کام میں آیا، کام شروع کیا، لیکن جب مجھے خدا نے پکڑا، پھر میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. میں نے ایک پادری کا مذاق اڑایا تھا، جبکہ مجھے کوئی پاسٹر بننے کا شوق نہیں تھا، نہ مجھے پتہ ہی تھا. میں تو زندگی میں کبھی 27 سال میں چرچ نہیں گیا تھا. آج میں 38.5 سال کا ہوں. میں لائف میں چرچ نہیں گیا. چرچ جاتے تھے کرسمس، وہ بھی انٹرٹین ہو کے آ جاتے تھے، اور ہم پراؤڈ سمجھتے تھے، ہم بڑے لوگ ہیں. نہیں، ہم بڑے لوگ نہیں ہیں، یسوع بڑا ہے. احساس ہوا بعد میں، نہیں. پاسٹر نے آنا، میرے آفس میں آنا، جب میرے پاس آنا، انہوں نے ہمیں عبادت کے لیے کہنا، ہم نے ادھر سے سننی، ادھر سے نکال دیں. عبادت نہ ساڈا کی تعلق ہے، عبادت کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ کرو عبادت، ہمارے لیے بھی کر دینا. پیسے پڑھو جاؤ موجہ مارو، پیسے نکالنے، یہ پیسے پکڑو جاؤ موجہ دو. ایک دن ایسا آیا، ایک کروسڈ تھا، پاسٹر بروس، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، 2013 کی بات ہے. خدا کا خادم آیا تھا امریکہ سے، پاسٹر بروس اس کا نام تھا. مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ میری کوشش ہے، میں زیادہ تر بولتا بھی نہیں. وہ زندگی کا ایسا دن تھا. پھر وہ 2013 اور آج 2024، پھر وہ نہ وہ سوتا ہے نہ سونے دیتا ہے، اس کے کام ایسے ہیں. پھر میں 1 سال پھر میں نے سورج نہیں دیکھا. میرا بزنس اجڑ گیا، میرا کام اجڑ گیا، سب کچھ سلولی ہر چیز ختم ہوتی گئی. خدا نے کہا اچھا ہوں تینوں عبادت نہ نہیں نہ تینوں پسند ہے، تینوں عبادت نہ کوئی سروکار نہیں، لے پھر آ جا ہوں تینوں میں دساں گا عبادت کی ہوتی ہے. پر عبادت ہوئے عبادت. ہر چیز کے پیچھے ایک سیکرٹ ہوتی ہے. پھر میں 1 سال سورج نہیں دیکھا کہ بند کمرے میں بیٹھ کے. 2015 میں 19 اپریل 2015 کو انہوں نے پھر میرے اوپر ہاتھ رکھا. میں 3 دفعہ گرا، مجھے نہیں ہوش تھی، پہلی دفعہ زندگی کا ایکسپیرینس تھا. میں گرا، 3 دفعہ کھڑا کیا، مجھے نہیں پتا میرے پیچھے کون کھڑا سی، مجھے اس نے کھڑا کیا. آدھے پونے گھنٹے بعد ہوش آئی. پھر اپنے آپ کو جب میں ان کے چرچ سے آیا، پھر میں کمرے میں بند ہو گیا. 1 سال بعد کمرے سے نکلا، 2016 کے شروعات میں. نہ 1 سال سورج دیکھا، نہ میں نے کوئی چیز دیکھی. پھر جب میں نکلا، میں جس کو ہاتھ لگاتا تھا وہ دور جا کے ڈگتا سی، مینوں بھی نہیں پتا سی ہو کی رہا ہے.
سال رہا ایک کمرے کے اندر بند, سورج دیکھے ہی نہیں, کمرے کچھ دیکھے ہی نہیں, اپنی مسز بیوی کو الاؤ نہیں میرے کمرے میں آ جائے, کسی بندے کو, بس اندر ہی دعا دعا دعا, دن رات پریئر کی. جب میں نکلا آہستہ آہستہ مجھے ایک بندہ گائیڈ کرنا, خدا نے ایک بندہ مہیا کیا. اس نے کہا یار تو بڑا آگے نکل گیا. میں وہ کیسے, آج کچھ کل کچھ پرسوں کچھ, وہ بات بڑھتی 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 بڑھتی, وہ آج پورے پاکستان میں خدمت شروع ہو گئی. سلولی 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 سلولی, ایسے 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 2016 اور آج 8 سال میں خدا کا فضل ہے. جہاں بھی گیا ہوں مجمع لگ گیا. کروسٹ نہیں میں کرتا, مجھے کروسٹ میں نے کیے بھی نہیں ہیں کروسٹس. میں چاہوں تو بڑے بڑے کروسٹ آرگنائز کر سکتا ہوں, لیکن میں نہیں کرتا. میں عبادات آرگنائز کرتا ہوں, لیکن جب شروعات ہو جاتی ہے پھر مجھے نہیں پتا لوگ کہاں سے آتے ہیں, کہاں سے وہ مہیا کرتا ہے. یہ اسی کا نزول ہے. پھر میں نے 2 روزے رکھے, پھر 40 دن کے. یہ میں چھوٹی سی ٹیسٹ منی شیئر کی ہے. خدا نے مجھ سے, جب میں چینج ہوا تھا 2016 میں جب میں پریئر کر رہا تھا, خدا نے مجھے دکھایا تھا کہ جب تو 38 برس کا ہوگا, لیکن تو چرچ نہیں بنانا, تو نے چرچ بلڈنگ نہیں بنانی, کیونکہ تو میرا مشنری ہے. میں نے چرچ بلڈنگ بنائی فیصل آباد میں. میری ہر چیز پھر سے ختم ہونی شروع ہو گئی. چینل اچانک سے بند ہو گیا, سسٹم درم برم ہو گیا. پھر میں ڈاؤن ڈاؤن ڈاؤن, ڈے بائی ڈے ڈے بائی ہر چیز نیچے کو آنا شروع ہو گئی. خدا کے خلاف کھڑا ہو گیا. خدا نے جب مجھے منع کیا تھا چرچ نہیں بنانا, ہم انسان ہیں, غافل ہیں. میں نے آپ کو کہا ہے اپنے بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. میں ایکچوئل صحیح بات کی طرف آ رہا ہوں, ریالٹی بیان کر رہا ہوں. چرچ بنایا, ہر چیز ختم ہونی شروع ہو گئی. فلاں ٹائم فلاں گھڑی ہیونز ٹی وی شروع ہوگا. پھر جب تو 38 برس کا ہوگا تو پوری دنیا میں جائے گا کلام سنانے کے لیے, پوری دنیا میں. میں ساؤتھ افریقہ سے ریجیکٹ ہوا, یو ایس اے سے ریجیکٹ ہوا, میں ہنگری سے, ہنگری سے ریجیکٹ ہوا. اس وقت میں 38 سال, انہی سالوں کی میں بات کر رہا ہوں. میرے دوست آیا آپ برسل چلتے ہیں, انویٹیشن آ گیا, چلو جی ریفیوز. ساؤتھ افریقہ چلتے ہیں, چرچ کا انویٹیشن آیا, ریفیوز. یو ایس اے سے آیا, ریفیوز. میرے پاس سارے پروف پڑے ہیں. لیکن جیسے میں 38 برس کا ہوا, جیسے میں اس 20 مئی کو 38 برس کا ہوا, میرے 4 کنٹریز میں without any plan, کوئی پلان نہیں, کوئی کچھ نہیں, کوئی ایسا نہیں پلان کیا. جسٹ جیسے ہی ہوا 27 تاریخ کو 7 دن کے بعد میرا دوست, اس نے مجھے کہا یہ میرے بھائی کو میری طرف سے گفٹ ہے, آپ کو نمبر دے دوں گا, پوچھ لیجئے. میں نے اس کو کہا نہیں گفٹ نہیں, آدھے پیسے چلو میں تمہیں دیتا ہوں. مجھے پاسپورٹ دو, کوئی تو جانتے ہی نہیں, چنگا میرا بھرا. میں یار مجھے شوق نہیں ہے, کیونکہ میں ویٹ کر رہا تھا صحیح ٹائم کا. انہوں نے کہا چل پھر میرے لوگ گفٹ ہے, 4 ویزے لگوا رہا ہوں, ملیشیا, کمبوڈیا, سری لنکا اور تھائی لینڈ. اس نے مجھے ویزے لے, میں چلا گیا. آپ کو پتا ہے میں پچھلے مئی میں گیا تھا. وہ خدا نے پھر جیسے ہی 38 برس کا ہوا میں باہر چلا گیا. بعد میں جب میں وہاں آخری تھائی لینڈ کے اندر تھا تو پھر خدا نے مجھ سے کلام کیا. مزے کی ایک اور بات بتاتا ہوں. میں اس وقت وہاں تھا, میں کمرے سے باہر نہیں نکلا. لوگ جاتے ہیں, انٹرٹین ہوتے ہیں, مزہ لیتے ہیں. میں پاکستانی ہوں, میں ملیشیا دیکھوں گھوموں, میں تھائی لینڈ میں ہوں, سری لنکا میں ہوں, میں کہیں بھی گیا, میں اپنے روم سے باہر نہیں آیا. میں وہیں پہ رہا. میں 3 دن رہا ہوں, 4 دن رہا ہوں, میں جس کنٹریز میں رہا ہوں, میں اپنے کمرے سے باہر نہیں آیا. ایک وقت سری لنکا کے اندر جب میں گیا تھا, میں سمندر کے, وہ بھی کشتی والا معجزانہ طور پہ مجھے ملا اور مجھے فورس کر کے لے کے گیا. اور میری پاکٹ میں صرف پیسے بھی اتنے ہی تھے. سری لنکین کرنسی 1500 روپیہ تھے میرے پاس, اور وہ کہہ رہا تھا 3000 سے کم لیتے ہی نہیں ہیں. لیکن مجھے نہیں پتا کیوں, میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. وہ مجھے لے کے گیا. میں نے سمندر کو جہاں آگے تقریباً وہ 15-16 کلومیٹر آگے لے کے گیا, جہاں پر ان کا کوئی جہاز ڈوبا تھا, اس کا کوئی آلہ باہر نکلا ہوا تھا, جہاز کا کوئی پرزہ باہر تھا, اور وہ مجھے دکھانے کے لیے لے گیا, اور میں تمہیں انٹرٹین کراتا ہوں. وہاں جا کے صرف میں نے پریئر کی, اور پھر واپس سیدھا اپنے کمرے میں گیا, اور میں نے خدا کی شکر گزاری کی. اور پھر مجھے پتا چلا کہ 38 برس کے بعد پھر تو جائے گا دنیا میں.
جبکہ میں پہلے سے کئی ملکوں سے ریجیکٹ ہو چکا تھا. اور اس دفعہ جب میں اس دفعہ ساؤتھ امریکہ کے ملک برازیل میں گیا ہوں, اتنا پروٹوکول شاید میں نے لائف میں نہیں, کسی بہت لوگوں کو ہوگا. میں نے ایک ٹائم میں 2500 سے زائد فارنرز کو کلام سنایا. میرے پاس پروف پڑے ہیں, میرا موبائل پڑا ہے, اور میں نے ایک بھی تصویر, ایک بھی کوئی چیز سوشل میڈیا پہ اپلوڈ نہیں کی. یہ لکھیں جی میں یہ کر رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں. کلام میں لکھا ہے راستہ بازی کے کام آدمیوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو. ایک بھی 2 ماہ میں 52 دن رہا ہوں اور 38 دن کلام سنایا, اور 14 دن صرف میرے سفر میں گزرے ہیں, ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں جانے کے لیے, صرف یوتھ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. یہ جوانی جڑی ہے نا, پنجابی جانتے جوانی بڑی مستانی ہوندی. اس جوانی پہ جو قبضہ کر لے نا, اصل وہی سمجھتا ہے بات. اصل بات کی, اصل جسم کی خواہش کو وہی سمجھتا ہے جو اس کی ڈیپتھ اور اس کی گہرائی اور اونچائی کو سمجھتا ہے. جوانی کی گہرائی اور جوانی کی اونچائی کو سمجھتا ہے. جوانی کی گہرائی اور اونچائی کیا ہے, جبکہ بائبل تو جوانی کے تعلق سے بہت کچھ کہتی ہے, بہت کچھ کہتی ہے. اے جوان میرے منہ کی باتوں کو فراموش نہ کر. پلیز, کیا خدا کے تاثرات ہوں گے جب سلیمان کو دے رہا تھا. اوف, ذرا سوچو تو صحیح, ذرا غور و فکر تو کرو. او مائی گاڈ, جب خدا دے رہا تھا, لکھ رہا تھا, لکھوا رہا تھا, لکھ. روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا, لکھ تو صحیح, میرے منہ کی باتوں کو فراموش. اور یوحنا کی نسبت سے کہتا ہے کلیسیاؤں کو لکھ. روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا. وہ کلیسیائیں کون ہیں؟ وہ کلیسیائیں ہم ہیں, آپ ہیں. وہ سامرنا کی کلیسیا, وہ فلدلفیا کی کلیسیا, ہم بھی انہی میں شمار. ہم اس کے لوگ ہیں, ہم اس کی دلہن ہیں. ایسا ریلیشن خدا کے ساتھ بنا دو, وہ تیرے ستے اٹھن تو پہلے ہر چیز تینوں مہیا کر دے. یقین کر لو, خدا بڑا عظیم خدا. جو کچھ اس نے میرے ساتھ وعدے کیے تھے, میں آپ کو پتہ نہیں میں کتنا چپ تھا اور میں کتنی خاموشی سے بیٹھا ہوا, اور میں سب کچھ دیکھ رہا تھا. فیصل آباد میں پروگرام ہے, عبادت ہے. سیالکوٹ میں عبادت ہے. جمعے کو بڑا ایک ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے, وہاں پہ میں چیف گیسٹ ہوں. وہاں پہ میں نے میسیج دینا ہے. دنیا کے بڑے بڑے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. بدھ والے دن, فرائیڈے کو پھر ادھر آنا ہے. لگاتار سفر ہی سفر. 21 گھنٹے کا ٹریول کرنے کے بعد میں پاکستان پہنچا, اور اگلے 3 گھنٹے کا سفر کر کے میں اپنے گھر پہنچا. 24 گھنٹے سفر کیا. اب اپنی پہچان نہیں آپ جانتے, آپ لوگ ہو کون. ایک بندہ مجھے ابھی ملا تھوڑی دیر پہلے, کہتے 10 سال ہو گئے مجھے دعا کرتے, اور میرے جسم پہ نشان پڑتے ہیں. 10 سال, 10 ایئرز. 10 ایئرز چھوٹی بات نہیں ہے. یسوع کے فدیے کے بعد 10 ایئرز بڑی بات ہے. پرانا عہد نامہ جو ہے اس میں ٹائم گزرتے تھے. 3.5 سال آسمان بند رہا, کیونکہ اس وقت رول قدس نہیں تھا. رول قدس کا نزول نہیں تھا. اس وقت خدا کے اینجلز آتے تھے, اینجلز پیغام لے کے آتے تھے, یا خدا ڈائریکٹ بات کرتا تھا. نئے عہد نامے میں اس نے فضل کا دور پیدا کر دیا, اس نے رول قدس بھیج دیا. اسی لیے کہتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ روح کا دور ہے, رول قدس کا دور ہے. آخری دنوں میں یوں ہوگا, میں تیرے بڈھے خواب دیکھیں گے, اور تیرے نوجوان رویا دیکھیں گے. اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے بچوں, اب لوگوں کے پاس کیسی بڑی بڑی رویائیں ہیں, اب لوگوں کے پاس کیسا کیسا ویژن ہے, پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا, کیونکہ ہمیں ایکچول سچویشن ہی نہیں پتا. صرف مجھے یہ پتا میرا نام شہزاد ہے, لیکن شہزاد کی عادت کیا ہے, شہزاد کی فطرت کیا ہے. فطرت, عادت اور فطرت میں فرق ہے. سن لیں, میں اس کو ذرا کلیئر کر دوں. عادت وہ ہے جو ہم دوسروں سے لیتے ہیں, بدلتی رہتی ہے. فطرت نہیں بدلتی. فطرت ماں کے پیٹ سے چلتی ہے, قبر دی کاندھ تک نہیں بدلتی. جھوٹ دی عادت وہ فطرت بن جاتی, ساری زندگی. چگلی دی عادت ہے, فطرت بن گئی, ساری زندگی نہیں بدلی. عادت اور فطرت فرق ہے. سو میں شہزاد ہوں. ادھر 1000 ادھر 10,000 بھی ڈگ جانا تاڑے کول نہیں آندے. لکھا کہ نہیں زبور 91 میں, ادھر 1000 ادھر 10,000 بھی ڈگ جانا, لیکن تیرے کول کیوں؟ وہ تمہیں روح سے ایسی نال بھر کے دیتا ہے, وہ تیری نال کے اندر, تیری سانس کے اندر, تیرے دم کے اندر
ایسی قدرت بھر دیتا ہے تجھے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی. اس کی کیا جرت ہے 1000 ادھر گر جائے 10,000 ڈیزیزز ہیں. یہ گندی سوچیں ہیں, گندی فطرتیں ہیں, گندے نظام ہے, کینسر ہے, ہیپیٹائٹس ہے, شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, لیکن تیرے قریب نہیں آتے. کیوں؟ میں آپ کو ایک ٹیسٹ منی دیتا ہوں چھوٹی سی. میں نے کہا تھا میں آج جرنل باتیں کروں گا, لیکن ہوں گی اکارڈنگ ٹو سمجھانے کے لیے بائبل سے. جب پاسٹر بلی گرام صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی نا, ڈاکٹر نے کہا یار چیک تے کریے, کیونکہ طبعی موت تو وہ بیمار تو وہ ہوئے ہی نہیں. اس صدی کا سب سے بڑا رسول تھا. ڈاکٹر نے چیک کیا تو اس کی پاسٹر صاحب ڈاکٹر نے جب اس کو چیک کیا تو اس کی ہڈیاں اندر سے 7 برس کے بچے جیسی نکلی. اس کی ہڈیاں اندر سے جب چیک اپ کیے تو اس کی ہڈیاں اندر سے 7 برس کے بچے جیسی نکلی. اس کا برین 7 برس کے بچے جیسا نکلا, یوز ہی نہیں ہوا. اس کی زبان ایسے 7 برس کے بچے جیسی نکلی. پڑھ کے دیکھ لیجئے گا, اب گوگل پہ جائیں اور اس کی ساری آپ کو ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی. جس کے اندر خدا کا روح ہے وہ سدا تازہ رہتا ہے, وہ سدا تازگی میں رہتا ہے. نہ بوائے فرینڈ بچا سکتا ہے, نہ گرل فرینڈ بچا سکتی, کوئی نہیں بچا سکتا, نو باڈی, کوئی بھی نہیں. ایک سمپل ایسا بندہ بھی نہیں. آپ کو صرف بچا سکتا ہے تو وہ خدا کا کلام ہے اور خدا کا نزول ہے, اور صرف خدا کی پاک ترین ذات ہے جو آپ کو صرف بچا سکتی ہے اور تازہ رکھتی ہے. ایک ورس ہم بڑی پڑھتے ہیں, جب تم دعا کرو تو پوشیدگی میں. چلو ایک ورس میں آپ لوگوں کے لیے پڑھ دیتا ہوں. متی رسول کی معرفت سے لکھا گیا انجیلی بیان, اس کا 6واں باب, اور اس کی میں 6 آیت سے ہی پڑھوں گا, ذرا سنیے گا, آپ لوگوں کے لیے. بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے, دیکھیں کتنی دفعہ لفظ یوز ہو رہا ہے. بلکہ جب تو دعا کرے تو کوٹھڑی میں جا, دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے. نمبر 1, جو پوشیدگی میں ہے, وہ پوشیدگی میں ہے, وہ تیرے اندر کی پوشیدگی میں, وہ کہیں نہیں ہے. اس کو آپ دیکھ نہیں سکتے کہ خدا ادھر ہے, ادھر ہے, ادھر ہے, چھاتے بہ گئے. خدا کیا ہے؟ خدا خالہ کا منڈا نہیں ہے. God is not your cousin. God is not a bus driver کہ آپ کسی کو بھی روک کے آپ کہہ سکتے ہو آپ گاڈ ہو میرے ساتھ بات کرو. نہیں, گاڈ ایسا نہیں ہے کہ ایک شپ, بڑا شپ ہے جو پوری دنیا کا سب سے بڑا شپ ہے جو چلا رہا ہے, میں اس کو جا کے ملوں آپ گاڈ ہو میں نے آپ سے بات کرنی. گاڈ ایسا نہیں ہے. گاڈ ایک پرسنالٹی کا نام ہے جس نے جہاز اڑانے والے پائلٹ بنائے. گاڈ ایسا خدا ہے جس نے آپ پر مجھے پیدا کیا ہے. وہ پوشیدگی میں, اور پوشیدگی کیا ہے؟ وہ تیرے اندر کی پوشیدگی, تیری عقل دی پوشیدگی چ بیٹھا ہے. تو میرا عبادت نہ کی تعلق ہے دسیا پھر انہیں نے کہا تعلق ہے تیرا, چل پھر انج تے پھر انج ہی صحیح, میں ہی تینوں بنایا نا, میں ہی تینوں خلق کیتا ہے نا, تو کی شے ہے؟ میں جدوں چاہواں تیریاں ساواں لے لا. ہر چیز دا اختیار تیرے کول ہے, ساہ دا اختیار نہیں تیرے. شیر نو پاویں 10,000 شیر قبضے چ کر لو, جنگل دا بادشاہ, دنیا دا طاقتور جانور ہاتھی جنی مرضی قابو کر لو, سکھا لو, سوٹی پھڑ لو, جو مرضی سکھا لو, طوطے نو جنی مرضی بولی سکھا لو, تہاڈے قبضے چ آئیے گا, لیکن خدا نو قبضے چ نہیں کر سکتے. خدا نو قابو کرنا نہیں ایڈا آسان کہ خدا قابو چ آئیے گا. نو, گاڈ از یور فادر. اب باپ سے کیا باتیں کرتے ہو؟ تیرا باپ جو پوشیدگی میں دعا کر. اس صورت میں تیرا باپ, کتنی دفعہ لفظ باپ یوز ہوا ہے. لفظ کو سمجھو, لفظ سمجھ میں آئے گا تو خدا سمجھ میں آئے گا. لفظوں کی ہیر پھیر ہے ساری, اور لفظ کی جب ہیر پھیر سمجھ میں آ گئی نا, ہیر کہاں اور پھیر کہاں ہے, اب پھیرنا بند کر دو گے, اب ایک جگہ بیٹھ جاؤ گے. اور جب آپ ایک جگہ بیٹھ جاؤ گے پھر بائبل آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ باپ لفظ کیا ہے, باپ کی قدر کی گہرائی, باپ کی قدر کی اونچائی, باپ کی قدر کی چوڑائی آپ کو سمجھ آ جائے گی. بغیر پھیتا ناپیوں مینوں کپڑے سی کے وہائے کوئی, میں بھائی ناپ لے لیا بغیر انیا وانگر, انا انے نو راہ نہیں بکھا سکا. تیرا باپ کون ہے؟ باپ وہ ہے جس کے ساتھ آپ باتیں کرتے ہو. اب کبھی جا کے باپ کو مسکا, اب اس باپ کو تو مسکا لگا سکتے ہو. ابے نو پتہ لگ جاندا اج کوئی گل ہے, یہ جڑا کوئی شے آ گئی ہے نا میرے اگے, یا بیٹی آ گئی لاڈ سے پیار سے میرے آگے آ گئی ہے, کوئی بات ہے, اس کو پیسے چاہیے یا اس نے کچھ کھانا ہے یا اس کو کچھ چاہیے. بیٹی بڑے لاڈ دکھاتی ہے نا جب اس کو چاہیے ہو کچھ شاپنگ کرنی, کوئی چیز چاہیے, لیکن وہ باپ ایموشنل نہیں ہے. یاد رکھنا میری بات ہے, اس باپ کو آپ مسکا لگا سکتے, اس باپ کو آپ مسکا نہیں لگا سکتے.
اس باپ نے اپنا اکلوتا پتر بخش دیتا. اگر دیکھو یسوع مسیح کے شولڈر پہ کروس تھا کہ نہیں؟ یسوع مسیح دے موڈے دے اتے پنجابی چ آخدا، چلو ہیری کو سمجھ نہیں آ رہی، یسوع دے موڈے دے ہے سی کروس کے نہیں؟ کی آکھیا یسوع نے جدو تھک گیا؟ کی آکھیا؟ ہو سکے تے پیالہ میرے تو، ہو سکے تے پیالہ میرے تو ٹل جائے. کی کیفیت ہوئی؟ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن اے باپ پھر بھی تیری مرضی. کیا کیفیت ہوگی؟ کیا تاثرات ہوں گے؟ سوچے تو صحیح ذرا دو منٹ. اے باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. کیا تکلیف کی شدت ہوگی، کیا کوڑوں کی شدت ہوگی، کیا درد کی شدت ہوگی. وہ باپ کیا اس باپ پہ کیا بیت رہی ہوگی. صرف 2 لمحوں کے لیے، صرف 2 لمحوں کے لیے یہ سوچو کہ اگر میرے بیٹے کے ساتھ یہی کچھ میرے سامنے ہو تو میں کیا کروں گا. میرا باپ میرا بیٹا میرے سامنے چلائے میں کیا کروں. اوہ میرے پتر نو بچا لو پلیز، خدا دا واسطہ میں سارا کچھ کرنے لی تیار ہوں، میرے پتر نو بچا لو. لیکن گاڈ نے ایسا نہیں کیا. اب کہ اس گاڈ نے ایسا نہیں کیا جس کو آپ باپ کہہ کے بلا رہے ہو. وہ میرا باپ جو پوشیدگی میں ہے، کیا دے گا مجھے؟ کیا دے گا مجھے؟ بدلہ دے گا. وہ باپ جو پوشیدگی میں بیٹھا ہے وہ نہیں یہ چیزیں دیکھتا کہ آپ اس کو ہدیہ دے دو گے وہ مان جائے گا، آپ اس کو ٹائٹ دے دو گے وہ مان جائے گا، آپ اس کو لمبی لمبی دعائیں کر کے کچھ کر لو گے وہ مان جائے گا. اگر ایسا ہوتا تو وہ داؤد کے بھائیوں میں سے کسی کو چن لیتا. وہ چہروں پہ نہیں، وہ دل پہ نظر کرتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو وہ حنا کو اس وقت اس سے کلام نہ کرتا جب وہ اپنے ہسبینڈ کا گریبان پکڑ دی. وہ اپنے ایگزیکٹ ٹائم پہ جواب دیتا ہے. گریبان پھڑیا، پتر دے مینوں، دیکھ میری سونکن میں نہ کر دی کی. نے کہا میں بند کیتی تیری کوک؟ یہوہ خدا نے بند کیتی. ادھن انہوں پتا لگا وہ میری تو خدا نے کوک بند کیتی. کیا کیا اس نے؟ روئی، گڑ گڑائی. پھر کیا کہا اس کے اسپرچول فادر نے، ایلی کائن نے؟ لگدا جو تازی شراب پی تھی. کیا کہا پھر اس نے کہا اپنی لونڈی کو، نوکرانی کو، کام والی نو کتنا گرا دیا اس نے اپنے آپ کو، کتنا ڈیگریڈ کر دیا، کتنا زمین میں پست ہو گئی اپنے آپ میں. لونڈی کو، اپنی بی بی کو، کام والی اتنا گریا ہویا نا. سمجھ میں آج اپنا کیا کیا؟ میں نے آج اپنا دل لونڈیلا ہے. لفظ یہ نہیں ہے جو ادا ہو گئے، خدا میں تیری بیٹی ہوں، دسنے دی لوڑ نہیں. انہوں پتا ہے کنی کی چنگی بیٹی، میں تیری بڑی چنگی تھیاں، میں تینوں پکارنی ہے، دسنے دی لوڑ نہیں ہے گی. انہوں سارا پتا ہے، اس کو سب کچھ پتا ہے. یاد رکھنا میری بات کو. میں نے 10 سال کی 60 سال کے ایکسپیرینس میں میں نے زندگی اور موت کو بڑے قریب سے دیکھا، بڑے قریب سے. میرے بڑے میجر ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، میری گاڑی تباہ ہو گئی، مجھے ہٹ تک نہیں ہوا. صرف ایک ناک پہ میرے سویلنگ ہوئی، میرا ناک سٹیرنگ پہ لگا، باقی میرا پورا جسم سیف رہا. میری گاڑی ٹوٹل ڈیڈ ہو گئی. اور ڈینٹر کہتے تھے بندہ کتھے ہے، لوگ گاڑی دیکھ کے کہتے تھے بندہ کتھے ہے. اور جیپنیز گاڑی اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ آپ اس وقت دیکھ لیتے آپ حیران ہو جاتے ہو یہ بندہ بچ کیسے گیا. اب بڑا کام کرو گے، بڑی مصیبتیں آپ پر آئیں گی، لیکن مقابلہ کرنا سیکھ جاؤ گے، آپ عقابوں کی طرح اڑو گے. یاد رکھنا میری بات. تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے کیا دے گا؟ میں نے کیا کہا تھا، ماں جب بچے کو جنم دیتی ہے، جنم دینے سے پہلے وہ بچہ کہاں پال رہا ہے؟ گپت اندھیرے میں. اب جب میاں بیوی کی ریلیشن کو شادی کے بعد کبھی سرعام دیکھا ہے؟ ریلیشن کو، رشتے کو کبھی سرعام دیکھا ہے کسی نے؟ سمجھانے کے لیے بڑی بات کرنے لگا ہوں، بائبل سے کرنے لگا ہوں، اپنے پاس سے نہیں کرنے لگا. کبھی دیکھا ہے کسی نے میاں بیوی کے رشتے کو سرعام؟ نہیں. ایک بند کمرے کے اندر ریلیشن بنتا ہے. کیوں کہا جیسس کرائسٹ نے کہ کلیسیا کیا ہے میری اور میں کیا ہوں؟ یہ ایگزامپل ہے، یہ مثال ہے. تم لوگ سب میری دلہن ہو، میرے ساتھ ریلیشن بناؤ. کہاں؟ تیرا باپ پھر تجھے پوشیدگی میں کیا دے گا؟ لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، سمجھ نہیں آ رہی. بند کمرے کی اگر صحیح ویلیو پتہ لگ جائے نا، 2 باتوں کی یاد رکھنا. میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں آج اپنی بات کر رہا ہوں، اور اپنی بات سے آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر یہاں سے یہاں آنا ہے، آپ کو یہاں سے وہاں جانا ہے، تو آپ کو ایک منزل طے کرنی پڑے گی.
خدا کو جادو نہیں ہے یوں یہ میرے پاس اللہ دین کا چڑھا گیا، یا بائبل ہے، میں بائبل رگڑوں گا تو خدا نکل آئے گا، بتا کیا چاہیے تو نے بائبل میرے لیے رگڑی، تو نے اگر اس کو 10,000 دفعہ اس کو یاد بھی کر لو، سنو غور سے، اس کو پوری رٹ لو، ایک ورس تمہیں یاد ہو، لیکن اس کے مطابق چلنا نہ آتا ہو، سب کچھ فیک ہے، سب کچھ ضائع ہے، کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس، کچھ بھی پتا نہیں ہے۔ آج تک میرے 38.5 سال میں کوئی پاکستان کا پادری، کوئی بندہ کھڑا ہو گیا یہ نہیں کہہ سکتا میری وجہ سے یہ یہاں تک پہنچا ہے۔ میں نے اتنی سٹرگل کی ہے، اتنی محنت کی ہے، نہ میں دائیں دیکھتا ہوں نہ میں بائیں دیکھتا ہوں، عزت میں دل سے کرتا ہوں اور سب کی کرتا ہوں۔ میرے بھائی ہیں، میرے سینئر پاسٹرز بیٹھے ہیں، مجھ سے زیادہ ایکسپیرینس ہے، لیکن میں اپنی زندگی کے تجربے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ میرے سے زیادہ اسپرچول ہے، میرے سے زیادہ روحانی ہے، میرے سے زیادہ بڑے عظیم خادمین ہیں۔ میں ان کی دل سے قدر کرتا ہوں، دکھاوے کی نہیں، ان کے پاس خدا کا کلام ہے۔ میں آپ کو ایک ثبوت دیتا ہوں، جس کے پاس بائبل ہوگی آپ زندگی میں نہیں دیکھو گے اس کو ہارٹ اٹیک ہوگا۔ کبھی سنا ہے کسی پادری نو ہارٹ اٹیک ہویا؟ بہت کم۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا۔ اس کو کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کہاں رہتا ہے؟ وہ ورڈز میں رہتا ہے، وہ لفظوں میں رہتا ہے، لفظوں کے گھیرے میں رہتا ہے۔ اور لفظ کون سے ہیں؟ وہ لفظ ہیں جو آسمان سے اترے ہیں۔ اس کو بہت کم دیکھو گے اس کو ہارٹ اٹیک ہو۔ یہ جو آسمانی کتابیں ہیں نا، یہ اس کی ویلیو نہیں پتا کسی کو، یہ بائبل بولتی ہے۔ اب میں آتا ہوں آپ کو اصل بات پہ۔ اب جیسے اس بائبل کو لوگے، اب کتاب مقدس کو لوگے، یہ مقدسین کتابوں کو آپ لوگے، جو کتابوں کا مجموعہ ہے، بیبلیہ، بائبل، اب اس کو لوگے، کمرے میں چلے جاؤ۔ سنو، یہ یوتھ سے بات کرنے لگا ہوں اسپیشلی، اے بچے یہ اڑنا جلنا بند کرو، بند کمرے میں چلے جاؤ، اس کو سامنے رکھ لو، اس کو پڑھنا شروع کر دو، اور پڑھنے کے بعد دعا کرنا شروع کر دو۔ یہ بائبل اگر آپ سے باتیں نہ کرے، میں خدمت کرنا چھوڑ دوں، میں سب کچھ چھوڑ دوں گا، میں اس خدا کو ماننا بھی چھوڑ دوں گا اگر یہ باتیں نہ کرے۔ لیکن اگر آپ بیٹھ کے آپ کا دھیان کوکر کی سیٹی کی طرف ہو، اب دعا میں بیٹھو اور دھیان آپ کا امی کی طرف ہو، ابو کی طرف ہو، ہسبینڈ کی طرف ہو، بوائے فرینڈ کی طرف ہو، کبھی آپ خدا سے مل نہیں سکتے۔ آپ کو پوری اٹینشن چاہیے۔ جب کلاس میں 70 بچے بیٹھے ہوں، جس کا نام پکارا جائے، ٹیچر پکارے گی، سکندر پریزنٹ ٹیچر، اگر وہ بیٹھا ہو، اس کا نام 4 دفعہ پکار دو، وہ حاضر ہی نہیں، تو وہ کھڑا ہو کے بتا سکتا ہے؟ آپ کی پریزنٹیشن چاہیے، پریزنٹیشن۔ وداؤٹ پریزنٹیشن آپ خدا کو مل نہیں سکتے، یاد رکھنا۔ اب جتنے مرضی فلسفر بن جاؤ، جتنے مرضی فلسفے کے ٹیچر بن جاؤ، جتنے مرضی ٹیچر بن جاؤ بڑے، جتنے مرضی پی ایچ ڈی ٹیچر بن جاؤ، آزمائشیں آپ کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتی جب تک آپ گھٹنوں کی اہمیت کو نہیں سمجھتے اور بند کمرے کی سیکرٹ کو نہیں سمجھتے۔ بند کمرے کی سیکرٹ کیا ہے؟ اور یار بند کمرے کی سیکرٹ دیکھو، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، بائبل کہہ رہی ہے کلیسیا میری دلہن، میں تیرا دلہا ہوں، میرے ساتھ ریلیشن بناؤ۔ وہ کیا ہے؟ وہ تمہیں ہولی اسپرٹ سے فل کرتا ہے، اور جب ہولی اسپرٹ سے فل کرتا ہے، بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو کچھ سال، 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے آپ کو جواب نہ آئے، پھر کیا کرو گے؟ پھر ایمان دعا کرنا چھوڑ دو گے، ایمان رکھنا چھوڑ دو گے؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ، بچہ جب ماں کے پیٹ میں بورن ہوتا ہے، کیا گارنٹی دے سکتے وہ لولا نہیں ہو سکتا؟ کیا گارنٹی دے سکتے وہ دماغی کمزور نہیں ہو سکتا؟ کیا گارنٹی دے سکتے ہو؟ دے سکتے ہو؟ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ وہ لولا ہو سکتا ہے، وہ لنگڑا ہو سکتا ہے، اس کو پولیو ہو سکتا ہے، وہ دماغی مریض ہو سکتا ہے، وہ مفلوج ہو سکتا ہے، وہ بہت بڑا ٹیچر ہو سکتا ہے، ایک وقت آئے گا وہ بہت بڑا پروفیسر ہو سکتا ہے، ایک وقت آئے گا وہ بہت بڑا خدا کا عظیم خادم، سورما خادم ہو سکتا ہے۔ اب یہ بھی گارنٹی نہیں دے سکتے، لیکن بائبل کہتی ہے وہ تیرے پیٹ کے پھل کو کیا کرتا ہے؟ برکت دیتا ہے۔ اب جب اس نے اب تیرے پیٹ کے پھل کو برکت دی ہے، تو سوچو کہ تیرے پیٹ، تیرے دل کے پیٹ کے اندر، تیرے من کے پیٹ کے اندر جو برکت دے گا، وہ دنیا دیکھے گی، سرفرازی تیری دنیا دیکھے گی جب تو اندر بند کمرے میں اس کے ساتھ ٹائم گزارے گا۔ میری سیکرٹ یہ ہے، میرے بچوں سے پوچھ لو، میرا کوئی فرینڈ نہیں ہے، نہ میں کسی کے پاس جاتا ہوں، نہ میں کسی کے پاس بیٹھتا ہوں،
نہ میں کسی کا ٹائم ضائع کرتا ہوں. ثابت کرے کوئی میرے دوست ہیں, ثابت کرے. میرے دوست ہیں, میں ان کے ساتھ جا کے بیٹھتا ہوں, گپے لگاتا ہوں, دالیں کھانے جاتا ہوں, فرائی کھانے جاتا ہوں, سیریں کرنے جاتا ہوں. نو, میں صرف اپنے خدا کے ساتھ ٹائم گزارتا ہوں. میں اپنی فیملی کو بھی ٹائم بہت کم دیتا ہوں. میرا جو کام تھا, مجھے بیوی ملی, میں اس کی کیئر کرتا ہوں. میری فیملی کے جو ممبرز ہیں, میں ان کو دل سے پیار کرتا ہوں, یہاں سے, دکھاوے سے نہیں. جو میری فیملی کا حصہ ہے, میری فیملی ہے, میں ان کو یہاں سے محبت کرتا ہوں, یہاں سے. اور لیکن خدا کا جو میرے خدا کی قدر میرے دل میں ہے, وہ میری بیوی پاوے میرا ماں پیو, میں سریعام کہہ دیتا ہوں جو کہنا ہے. کیونکہ خدا کے کام میں, خدا کے بعد میں کوئی کمپرومائز نہیں. پوچھ لو, ہیری بیٹھا ہے سامنے, ساری بات سٹریٹ ہے. کیوں ہیری؟ اگر آپ اس میں بھی کرو گے, ملاوٹ کرو گے, اب مائنڈ پریئر میں بیٹھتے ہو, اب ملاوٹ کرو گے, کسی کو شامل حال کرو گے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وہ پریئر آپ کی جاری رہے. اب وقت ضائع کرنا شروع ہو گئے, وہ وقت گزارے. ہاں 2 گھنٹے پریئر کر کے آئی ہیں, اب میں نے 3 گھنٹے پریئر کی ہے. وہ پریئر نہیں کی, آپ نے وقت ضائع کیا. تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے بدلا دے گا. 9 منتھ ڈیلیوری, سیلیبریشن, ہاسپٹل میں نرسیں آ رہی ہیں, خوشی سے لڈو بانٹے جا رہے ہیں, یہ کیا جا رہا ہے. اب یہ سوچو کہ جب وہ کلیسیا کو برکت دے گا, جب کلیسیا با برکت ہوگی, تب کیسی خوشیاں ہوں گی. کہ یہ کہ نہیں سیلیبریشن, یہ سب کیا ہے؟ یہ کلیسیا کی گروئنگ ہے, بڑھ رہی ہے. وہ تجھے برکت دیتا ہے, وہ تجھے آسمان کے ستاروں کی طرح بڑھاتا ہے. اس کی اب سٹوری بڑی پڑھتے ہیں, بڑی مثالیں لوگ دیتے ہیں ایوب کی, لیکن اس کی گلوری نہیں دیکھتے. اس نے قربانیاں کون کون سی دی ہیں. قربانیاں دینا بڑی ضروری ہے. دے گا قربانی کیوں رومیل؟ بڑے سٹیٹس لگاتے ہیں لوگ اپنے, اف مائی گاڈ, ایسے پوچھ لو, میرا کام ایسا ہے جی, میری ڈیوٹی ایسی ہے. اور نان سینس, عقل کار تو خدا کے لوگ ہو تم. پھر کہتے ہیں ہمارے نام کے ساتھ ایونجلسٹ لگ جائے جی, ہمارے نام کے ساتھ خدا کا نام لقب جڑ جائے جی. میں کھانا کھا کے پاسٹر صاحب باہر نکلا, تو میں جس لاسٹ ہوٹل میں تھا نا سر, وہ ہوٹل بڑا خوبصورت تھا. تو پروٹوکول تو پہلے سے بہت تھا, لیکن آخری بات آپ کو سر بتانے لگا. تو میں باہر نکلا تو میں ایسے نہ کھڑا ہو گیا, بارش ہو رہی تھی, موسم بڑا پیارا تھا. یہ میرے آنے سے 3 دن پہلے کی بات. ایسے کھڑا میں دیکھ رہا ہوں, 26 منزل وہ بلڈنگ تھی. میں سے دیکھتا وہ اوپر بلڈنگیں گن لئی. پینڈو بندہ پہلی واری کتے ٹور جائے تو انہیں بتیاں ہی گننیاں ہوندی ہیں, تو میں بھی گننا شروع ہو گیا. دنوں تو ہوٹل بڑا میں نے لائف میں, میرے لیے آنر کی بات تھی, اتنا خوبصورت اور ایسا برانڈ ہوٹل میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو جب رات کھانا کھایا 11:30 بجے میں چرچ سے آیا, تو میں ایسے نا وہ اس کی منزلیں گننا شروع ہو. گنتا 26 ہو گئی ہیں. 26 منزلہ پلازا ہے, بڑا خوبصورت ہے. خدا تیرا شکر ہے, تو نے مجھے ایسی جگہ رہنے کی توفیق دی. پھر خدا مجھ سے بات کر رہا ہے, سن, اگر تو ایسی جگہوں پہ رہ رہا ہے تو کس کی وجہ سے ہے؟ صرف میرے لفظوں کی وجہ سے. اگر تیرے پاس یہ نہ ہوتے تو اب مجھے ایک بات بتائیں, کتنے لوگ باہر جاتے ہیں؟ کیوں سر, کتنے لوگ باہر جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے کیا کرتے ہیں؟ مزدوری. اب مجھے یہ بتائیں, مزدور جا کے جب لیبر سے فارغ ہوتا ہے رہتا کہاں ہے؟ لیکن کلام سنانے والا جب جاتا ہے وہ کہاں رہتا ہے؟ وہ کبھی سوچو تو صحیح, غور و فکر تو کرو. تینوں چنگیاں چیزاں نال, تینوں تاج رحمت دا. جوانی ایک ایسا پیکٹ ہے, اس کو کبھی کھول کے دیکھو, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جوانی ڈبہ بند ہے یا فارغ ہے. اس کو ذرا چیک کرو. یہ یوتھ سے بات کر رہا ہوں میں آج ساری, کیونکہ میں جوانی میں, انسان 7 سٹیپ سے ہو کے گزرتا ہے, بچے سے لے کے مرنے تک 7 انسان 7 روح بدلتا ہے. میں آپ کے نالج میں اضافہ کر دوں ذرا. سب سے پہلے نو مولود, پہلا سٹیپ, مہینے 15 دنوں چ صورتاں بدلتا ہے, یا کالا ہو جاتا ہے یا چٹا ہو جاتا ہے. کیوں سیاڑیاں عورتیں بیٹھی ہیں, کیوں جی بہن ایسے ہے کہ نہیں؟ بچے کا رنگ کالا ہو جاتا ہے, گورا چٹا پیدا ہویا. میں آپ کو روپ بتانے لگا ہوں, یہ بڑی نالج کی بات ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے بڑا گورا چٹا, 15 دن بعد ہفتے بعد رنگ کالا ہو.
نومولود بچہ پہلا سٹیپ. دوسرا سٹیپ وہ بچہ بنتا ہے, نومولود سے نکل کے بچے میں آتا ہے. دوسرا سٹیپ بچے سے نکل کر کہاں جاتا ہے, کہاں جاتا ہے, وہ دسو تو صحیح. بچہ, پھر شیرخوار بچہ, پھر بچہ. اور بچہ جب بچہ بنتا ہے اس کے اندر ایک بات کوالٹی ہوتی ہے, کون سی؟ وہ تھکتا نہیں ہے, جتنا مرضی بگا لو, جتنے مرضی کام کرا لو. اس لیے خدا کیا کہتا ہے, نومولود بچوں کو میرے پاس آنے دو یا بچوں کو آنے دو؟ وہ کہتا ہے بچوں کو آنے دو. بچے دا ہر طرح دا موڈ ہوتا ہے, پیسے دو جو مرضی کرا لو, پیار کرو جو مرضی کرا لو, اس کو گلے لگاؤ, اس کو جو مرضی کرا لو. یہ تیسرا سٹیپ ہے. چوتھا وہ جوان ہو جاتا ہے, اور جوان ہونے تے جوان ہونا شروع ہوا منڈا. جوانی دے بعد پھر وہ نوجوان ہوتا ہے. یہ پانچواں سٹیپ ہے. پھر وہ نوجوان ہو جاتا ہے, جوان کے بعد نوجوان. پھر ہوتا ہے شری جوان, جنہوں کہتے ہیں شری دے درخت جنی طاقت. کیوں سر؟ آپ بزرگ ہیں, ہمارے سینئر ہیں. پھر ہوتا ہے شری جوان, پھر بنتا بھائی تے پھر ہوندا بڈھا تے پھر ہوندا مر جاندا, پھر قبر چ ٹر جاندا. یہ 7 سٹیپ ہے انسان کی پیدائش سے لے کے مرنے تک. لیکن سنیں, وہ جو سٹیپ ہے جن میں وہ ماں کی گود میں سیکھتا ہے, کاش وہاں وہ ماں سکھائے. میرے جہاز میں, جس جہاز میں آ رہا تھا قطر ایئر لائن میں, میرے پیچھے ایک بچی بیٹھی تھی, میرا خیال وہ 3 سال کی ہوگی, اور ماں اس کو سر کیا سکھا رہی ہے, وہ مسلم تھے, کیا سکھا رہی ہے؟ اس کا نام تھا آمنہ. آمنہ, آپ اس کو چیز کو کیسے مانگو گی, پلیز گیو می. مطلب اس کو انگلش کے ورڈ سکھا رہی تھی, اور وہ سیم ویسے ہی اسی کانٹینٹ کو, اسی لفظوں کو سیم انداز سے بولنے کی. نو 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 نو, اسٹریٹ کہہ رہی تھی, نو 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 نو, آپ نے رانگ بولا ہے, اس کو دوبارہ سے بولو, پلیز گیو می. وہ جب آتی ہے نا ایئر ہوسٹس کو چیز دینے, تو وہ اس سے کچھ مانگ دے رہی تھی, تو وہ کہہ رہے تھے پلیز گیو می, مجھے بھی دیں. تو اس کو وہ سکھا رہی تھی ماں. تو میرے ذہن میں آ گئی, کاش ہماری مائیں بھی ایسے بچوں کو سکھائیں. خدا کا کلام پڑھو, خدا کے کلام میں چھپو, خدا کی چیزوں کو پرکھنے سمجھنے کی سیکھو. تمہارے پاسٹرز, تمہارے فادرز, تمہارے اسپرچول فادرز تمہیں کیا کچھ سکھاتے ہیں, لیکن کچھ ایسا سمجھ میں آنے سے ویسے ہی بالا تر ہے. یہاں سے یہاں تک آنا چاہتے ہو, زندگی میں بیسٹ ہسبینڈ چاہتے ہو تو بیسٹ ہو جاؤ. زندگی میں بیسٹ وائف چاہتے ہو تو بیسٹ ہو جاؤ. زندگی میں بیسٹ کرنا چاہتے ہو تو بیسٹ ہو جاؤ. ورنہ خجل تو پھر ایلیا بھی ہوا تھا, عورت کو ہی ڈر کے بھجیا سی. 400 نبی مار دیتے نے, اس جدھر نبی مارے اسی عورت کو ڈر کے بھج گئے. تو بائبل میں سیدھا لفظ لکھا ہے, سیدھا اسٹریٹ. بائبل بڑی اسٹریٹ ہے, وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی, یاد رکھنا. اسٹریٹ بولتی ہے, اسٹریٹ. انہوں نے کہا لے کھجل ہو, کھجل ہوا. مرد خدا بولتے ہیں اس کو, بائبل مرد خدا چھوٹی بات نہیں ہے, لیکن بائبل میں لکھا ہے وہ خجل ہوا. کیوں بھائی وہ خجل ہوا؟ کیوں؟ ایک عورت سے ڈر کے بھاگ گیا. آپ کا ڈر, آپ کا خوف آپ کو تباہ کر دیتا ہے. وہ آپ کے لیے راستے بناتا ہے, وہاں سے جہاں پہ وہ بوتا نہیں ہے وہ وہاں سے کاٹتا ہے. یاد رکھنا, یہ آپ لوگوں کے لیے یہ کچھ ببلیکلی اور کچھ خاص اقوال زری تھی, ان کو لے کے رکھ لینا یاد. پھر ادھر ادھر نہ دیکھنا, پھر سامنے دیکھنا. وہ وہاں کھڑا ہے, پیچھے نہیں کھڑا, خدا آپ کے سامنے کھڑا ہے. اب آگئی پریئر کی بات. 10 سال پریئر کی, جواب ہی نہیں آیا. کیسی پریئر ہوگی بتائیں؟ 10 سال جو پریئر ہی نہیں ہوئی, پریئر دی سمجھ ہی نہیں آئی. بھائی اس کی ایکو ٹھیک ہے, ایکو اب نہیں, ایکو ٹھیک ہے اس کی, آپ کو لگ رہا ہے؟ جسٹ چھیڑنا نہیں, میں تو ویسے ہی کیا ہے. یہ آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بات کی ہے. اس بندے کو سمجھ آئی ہے, میں نے اس سے بات کی ہے, وہ مجھے پوچھ رہا ہے 10 تیری رضا کی ہے, کھول دما. سمجھانے کے لیے بات کی. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر تو پہلے تینوں پوچھے, کھول دما 10 تیرے مطابق ٹھیک کر دوں. خود ہی کو کر بلند اتنا, ہر تقدیر سے پہلے خدا خود پوچھے 10 لوا چاہیے کی ہے. سمجھ ہی نہیں آ رہی. What a nonsense. میں سٹریٹ کہہ کے آیا ہوں, سٹریٹ. 1500 گورے بیٹھے, میں پتہ نہیں ہونا کہ نہیں آنا, گل تانوں ٹھیک دس جانی. بیٹھے ہیں, گرل فرینڈ سر دے کاندھے پہ سارا رکھ کے بیٹھی ہے, وہ اس کو لپٹ کے بیٹھا ہے. مطلب پتہ نہیں بھاگ جانا کسی نے. مطلب فارنرز کا آپ کو پتہ ہے اپنا سٹائل ہے, لیکن چرچ ہے.
بتایا یہ بلڈنگ ہے. یہ بلڈنگ کون سی ہے پتہ ہے؟ کہاں بیٹھے ہو تم پتہ ہے کسی کو؟ اب چرچ میں بیٹھے ہو. اب چرچ بولتے ہیں اس کو. چرچ کیا ہوتا ہے؟ خدا کا گھر جہاں پہ پاکیزگی ہو, خدا کا نزول ہو, خدا کی قدرت ہو, خدا ہو, جہاں پہ آپ نماز پڑھو, بندگی کرو, پوجا کرو, اس کے آگے جھکو, سجدہ کرو, نوافل ادا کرو. وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ سجدے کرتے ہو, جہاں پہ آپ جھکتے ہو, اب نماز ادا کرتے ہو, اب دعا کرتے ہو. اب ایک دم پھڑ کے بیٹھا بات چلی گئی. یہ نہیں بچائے گی آپ کو. سٹریٹ باتیں کی, سٹریٹ خدا جانتا ہے. سٹریٹ میرے سرمن ان کے یوٹیوب پر اپلوڈ ہوں گے, میں کوشش کروں گا آپ کو سینڈ کر دوں گا, آپ سن لیجئے گا. سٹریٹ باتیں کی. مجھے کوئی فکر نہیں, میں کون سا ڈالر لینے گیا تھا, میں کلام سنانے گیا تھا. مجھے ویژن ملا تھا, میں سٹریٹ بات کر کے آیا ہوں. اور یہاں پہ بھی آپ لوگوں سے کہا میں نے. اب میرا بھائی ہے بڑا, سوری معذرت, آپ نے بہت اچھا کیا ہے, ساؤنڈ بہت اچھا آپریٹ کیا, صرف سمجھانے کے لیے. ابھی کو کھولیں گے, مجھے پتا تھا انہوں نے مجھے یہی کہنا, مجھے پتا تھا. میں نے ایویں نہیں ان کو چھیڑا, میں آپ میں سے بھی کسی کو سوال کر سکتا تھا, لیکن میں نے ان سے کہا کیونکہ ان کے پاس آپریٹ کے اوپر بیٹھے تھے, وہ سسٹم کے اوپر بیٹھے تھے. آپ کا خدا بھی سسٹم کے اوپر بیٹھا ہے. وہ سسٹم آپ کو شروع کرنے کے لیے آپ کو اس سے بات کرنی پڑے گی. یہ نہیں دسن دی لوڑ, اور میں تیری دھی ہاں کیونکہ انہیں آلریڈی تینوں دسیا ہے, تو میری دھی ہے تو میں تیرے ہاتھ مائک پھڑایا, تو میرا پتر ہے تو میں تینوں مائک پھڑایا. انہوں دسن دی لوڑ نہیں, انہاں گلاں کرن دی لوڑ ہے. ابے نو جا کے یہ نہیں آندے ابا تو میرا ابا ہے. ابے نو جا کے آکھی دا ابا پلیز مینوں یہ چیز دی ضرورت ہے, ویکھ میں تیری دھی ہاں. وہ کہندا تو میری دھی ہے, میں کہڑا بھولیا. مینوں گل دس جڑی گل آ, وہ گل ہی تے کرنی آندی نہیں. دعا کسی سے گفتگو کرنے کا دوسرا سٹیپ ہے. ہوئی ہے بات کبھی؟ 10 سال ہو گئے بات کرتے اللہ تعالیٰ سے, خدا تعالیٰ سے میں گفتگو کر رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں. جواب آیا ہے کبھی؟ کبھی رویا میں, کبھی خواب میں, کبھی بات آئی ہے؟ نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے بات کرنی نہیں آتی. موبائل 10 کروڑ کا لے لو, آئی فون 17 لے لو, چلانا نہ آئے کسی کام کا نہیں ہے. لیمبورگینی لے لو, دنیا کی مہنگی ترین گاڑی ہے, 25 کروڑ کی ہے لیمبورگینی, لے لو, پیٹرول ڈلوا لو, سب کچھ کر لو, سٹارٹ کر لو, بیٹھے رہو, کیونکہ چلانی نہیں آتی. اسی کام کی ہے. دنیا کے بیسٹ ورشپر بن جاؤ, لیکن اس سروں کے ادب و آداب نہ پتا ہو تو کس کام کے. موسیقی 2 لفظوں سے لفظ موسیقی بنا ہے, پتہ ہے؟ میں آپ کے نالج میں اضافہ کر دیتا ہوں, میں نے پوری سٹڈی کی ہے اس پہ. موسیقی 2 لفظوں سے لفظ موسیقی بنا ہے, موسیقی. ہم مطلب بتا دیتے ہیں ہوا میں کھڑے کرنے والی چیز. جس طرح یسوع 2 لفظوں سے لفظ یسوع بنا ہے نا, یا سو, یہ 2 لفظوں سے لفظ یسوع کریٹ ہوا ہے. یا سو, یا کا مطلب ہے یہوہ, اور سو کا مطلب ہے چھڑانے والا. یہوہ چھڑانے والا. اور اسی طرح لفظ 2 لفظوں سے لفظ موسیقی بنا ہے. مو کا مطلب ہے بال, یہ والے بال, اور سیکی کا مطلب ہے ٹوٹے کرنا, کسی چیز کو ٹوٹے کر دینا. اب بالوں کے ٹوٹے کر دو نا, آپ اس کو جوڑ نہیں سکتے. ٹیپا لا لو, کنیاں لا لو گے, بال نو ٹیپ لا سکتے ہو؟ الفی لگا کے جوڑ سکتے ہو؟ اس کا یہ مطلب ہے موسیقی کا. یہ 2 لفظوں سے لفظ جڑا ہوا ہے, موسیقی. یہ عبادت تو لفظ ہے نا, یہ این, یہ ایب, یہ ایب, پھر آگے عادت پہ آتی ہے بات. میں لفظوں کو سمجھتا ہوں, اسی لیے مجھے اپنا پتا ہے میں کس کیلیبر کا بندہ ہوں. آپ لوگوں کو پتا نہیں ہے, آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. عبادت کرنا دے نال گل بننی, ادا نہیں جے بننی. میں نے سٹڈی کی ہے ہر چیز کو, میں نے اونچائی گہرائی کے اندر گیا ہوں. میں نے پاکستان کے ہر رنگ کے بندے کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کی ہے, ہر رنگ کے بندے کے ساتھ سیکھا ہے. میں نے چیزیں کو آبزرو کیا ہے, لیکن مجھے خدا کے علاوہ کچھ کہیں نہیں ملا. مجھے جیزس کرائسٹ کے علاوہ کہیں کچھ نہیں ملا. میں نے سب کچھ پڑھنا چھوڑ دیا, سب کچھ. اتنا بڑا ویلکم. آئی ایم سو تھینکفل ٹو آل آف یو, پاسٹر سلطان, بھائی الیاس, بھائی محمود, آپ سب کی فیملی, ہیریسن, مارٹن, سمیر, روہت, آپ سب کا, سوری پاسٹر روہت ہمارے سینئر پاسٹر صاحب ہیں, سوری, آپ سب کا, پاسٹر جوید صاحب, ہمارے پاسٹر ذوالفقار صاحب, آپ سب خدا کے عظیم خادم, میں آپ سب کا بہت دل سے مشکور ہوں. آپ سب لوگوں کا اسپیشلی. بچوں غور کرنا, زندگی جوانی سیانے آندے ٹل پرچھاواں کیوں جاتی ہے یہ؟
وہ جا رہی ہے، دن چڑھ رہا ہے ڈوب رہا ہے. آپ صرف سمجھو میں کون ہوں، ہو آیا ہے، دین وہ پوشیدگی میں آپ سے بات کرے گا. پھر آپ کو پوشیدگی سمجھ آئے گی. کیونکہ جب آپ کو اپنی، میں ادھر تھا نا بہاول پہ، آخری بات کر رہا ہوں، جب میں بہاول پور انٹر ہونے لگا تو ہم ہوٹل میں رکے. تو مجھے کاشی بچہ میرا کہنے لگا سر کیوں پیسے ضائع کرنے. میں کہا سونا کمبلے یار، میں نے سیکھا ہے، میں سیکھتا ہوں. میں جب باہر گیا مجھے ایئرپورٹ سے لینے کے لیے کتنے سارے لوگ کھڑے تھے. کیا ہوں میں؟ کچھ بھی نہیں. کیا ہوں میں؟ جسٹ ایک پاسٹر ہوں، وہ بھی اس ملک سے جو دنیا کی تاریخ، دنیا کی ہسٹری میں تھوڑا سا غریب ملک گنا جاتا ہے، ایسے ہی ہے. تو میں کہ یار دیکھو، جب میں وہاں گیا مجھے اعلیٰ سے اعلیٰ ہوٹل میں رہنے کا موقع ملا، خدمت ہوئی، مجھے وہاں پہ موقع ملا. کس لیے؟ خدا کے کلام کے لیے. اچھا جب میں لاسٹ ٹائم، ہوتا تو ہر دفعہ ایسے ہی تھا، لیکن جب میں اپنے پاسٹر کے ساتھ ہوتا تھا نا، جب میرا جو دوست تھا وہ 2 روم بک کرواتا تھا ہر دفعہ، ایک میں وہ ایک میں. تو اس نے خود ہی، میں نے نہیں اس سے پوچھا کیوں آپ ایسا کرتے ہو، اس نے مجھے ایک بات کہی، پاسٹر سنو، یو نیڈ پریئر سیپریٹ. یو نیڈ کیا؟ پریئر. تو تمہیں دعا کی ضرورت ہے سیپریٹ، جیسے تم کرتے ہو. نمبر 1. نمبر 2، تیرے بدن کو ریسٹ کی ضرورت ہے تاکہ میری وجہ سے تم ڈسٹرب نہ ہو. اوف مائی گاڈ، زمین نکل گئی پاؤں سے. کیا بات کر دی اس نے. تمہیں بدن کو سکون کی. تو پھر میں نے اس کو سمجھایا، سنو اگر تمہارے پاس سورسز ہیں، یہ بدن خود نہیں آیا، اس کو کوئی لانے والا ہے. بدن کتنے آندا جے لو چھاڑ دے ہو گلا، یہ تو منتا ہی نہیں کہے دی، یہ تو اتنا حوثی ہے. اس کو لے کے آنے والا کوئی ہے، اس کا نام ضمیر ہے، خدا ہے، یسوع ہے، کلام ہے. اس کو کوئی لے کے آنے والا. سنو سنو سنو، آخری بات، اس کو جو لے کے آیا ہے نا وہ تو لے آیا ہے، لیکن اب اس کو تھوڑی سی ریسٹ کی ضرورت ہے کہ اس میں قوت کا لباس جو ہے وہ اتر آئے. سمجھ رہے ہیں میری بات کو کہ نہیں؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سو اس لیے آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا اس بدن کے اس ریسٹ کے لیے بھی. اور ہم نے وہاں پہ تھوڑی سی ریسٹ کی، فریش ہوئے، منہ ہاتھ دھویا، ہم نے کھانا کھایا بھائی سمیر کے گھر، سنیل کے گھر، اور ہم عبادت میں آ گئے. پیسوں کا کوئی بات نہیں ہے. آپ کو جب خدا مہیا کر رہا ہے آپ انٹرٹین ہوتے ہو. اس لیے نہیں کہ آپ انجوائے کرو، اس لیے اپنے کام کرنا ہے. آپ بھرو قوت سے. سمجھ رہے ہیں میری بات کو کہ نہیں؟ آپ کو اس کمرے کی اہمیت کو سمجھنا ہے. خداوند آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. اور میں آپ کے ساتھ چھوٹی سی ٹیسٹمنی بھی شیئر کی ہے اور آپ کو بہت کچھ سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے. آپ کا باپ آپ کی پوشیدگی میں بیٹھا ہے، ذرا چیک کر کے دیکھو وہ میری کون سی پوشیدگی میں ہے جہاں سے وہ مجھے بدلا دے گا. خداوند آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.